آئیے رات مل کر بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ اس پیارے آقا کی بارگاہ میں جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہیں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے کسبانہ میں اپنی عقیدت محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بلند آواز سے درود شریف کی ڈائیاں چھا کے جو بلند آواز میں کہیں اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور صلى الله عليه وسلم۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے رات کی ابتدا میں سماعت کیا کہ قرآن مقدس دنیا کا واحد ایسا کلام ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور پھر ہم لوگوں نے آگے سماعت کیا دنیا کی لاکھوں کتابیں بدلتی رہتی ہیں، دنیا کی لاکھوں کتابوں کی حفاظت کا ذمہ کوئی نہیں لیا، جتنی کتابیں آئی اس میں گھٹایا بڑھایا گیا، لیکن قرآن پاک ایک ایسی واحد کتاب نہ کبھی بدلی ہے نہ بدلے گی، قیامت تک بدل نہیں سکتی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حفاظت کرنے والے ہم خود ہیں۔ قرآن کے تعلق سے ہم لوگوں نے سنا دنیا کی بڑی سی بڑی کتابیں ہیں، لیکن کوئی کتاب ایسی نہیں جس کتاب کو چھونے کے لیے ہمیں غسل کی ضرورت پڑتی ہو یا وضو کی ضرورت پڑتی ہو، کوئی دنیا کی ایسی کتاب نہیں، صرف واحد ایک کتاب جسے قرآن پاک کہا جاتا ہے، وہی ایسی کتاب ہے جسے چھونے کے لیے وضو کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، بے وضو نہیں چھو سکتے۔ اب آئیے قرآن مقدس کے تعلق سے، قرآن مقدس کے تعلق سے آپ جس طریقے سے سوال کریں گے قرآن آپ کو جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ دنیا کی بے شمار کتابیں ہیں، اگر دنیا کی کتابوں سے پوچھا جائے تیرا نام کیا ہے تو کوئی کتاب اپنا نام بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کی کتابوں سے پوچھا جائے تو کہاں سے آئی ہے بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کس کی طرف آئی ہے، دنیا کی کتابیں خاموش ہیں، اور تو کس وجہ سے آئی ہے، دنیا کی کتابیں جواب دینے سے قاصر ہیں، اور تو رات میں آئی یا دن میں آئی وہ کتابیں وہ بتانے سے قاصر ہیں۔ لیکن کلام الہی ایک واحد ایسا رب کائنات کا کلام ہے جو ہر سوال کا جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب قرآن پاک سے پوچھا جائے اے قرآن تیری عظمت پر سارے لوگ قرآن ذرا یہ تو بتا کہ تیرا نام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی میرا نام قرآن پاک ہے۔ اب پھر سے قرآن پاک سے پوچھا جائے گا اے قرآن پاک تیری عظمت پر سارے لوگ قربان ذرا یہ تو کہاں سے آیا ہے قرآن، ذرا یہ تو بتا۔ قرآن نے ارشاد فرمایا تنزیل من رب العالمین، میں رب کائنات کی طرف سے آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد پوچھا جائے اے قرآن پاک تو آیا رب العالمین کی طرف سے، اب ذرا بتا تو کس کی طرف آیا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن جواب دیتا ہے نزل علی محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوا۔ اب پھر سے قرآن سے پوچھا جائے گا اے قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، تو کیوں آیا ہے، تیری وجہ کیا ہے آنے کی۔ قرآن جواب دیتا ہے ہدی للناس، یعنی میں آیا ہوں لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اب پھر سے قرآن پاک سے پوچھا جا رہا ہے اے قرآن تیری عظمت پر سارے لوگ قربان ذرا یہ تو بتا تو آیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، کیا تو کس مہینے میں آیا ہے، جمادی الاول میں آیا، جمادی الاخر میں آیا، رجب میں، شعبان میں آیا، کس مہینے میں آیا ہے۔ قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ
مہینہ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، قرآن نے ہمیں جواب دیا کہ کسی اور مہینے میں نہیں بلکہ رمضان میں آیا ہو۔ اب قرآن پاک سے پھر پوچھا جا رہا ہے، اے قرآن تیری عظمت پر سارے لوگ قربان، ذرا یہ تو بتا تو دن میں آیا ہے یا رات میں آیا ہے؟ اللہ اکبر، قرآن جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں قدر والی رات میں آیا ہوں۔ اللہ اکبر محترم سامعین، قرآن جواب دیتا میں شب قدر میں آیا ہوں۔ تو قرآن پاک نے ہر چیز کا جواب دیا، نام بتایا، کہاں سے آیا، کس کی طرف آیا، کیوں آیا اور کب آیا، دن میں رات میں، ہر چیز کو بتایا۔ لیکن دنیا کی ساری کتابیں ان تمام سوالات کے جوابات دینے سے قاصر ہیں۔ اللہ اکبر محترم، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز عطا کی ہے۔ قرآن پاک ہدایت ہے اور شفاعت ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن کہتا ہے اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ تو معلوم ہوا قرآن ہمارے لیے رحمت بن کے آیا، قرآن ہمارے لیے ہدایت بن کے آیا، قرآن ہمارے لیے نصیحت بن کے آیا۔ کس کے لیے؟ رحمۃ للمؤمنین، یعنی مومنوں کے لیے۔ تو معلوم ہوا مومن ہم بھی ہیں، تو یقیناً قرآن ہمارے لیے رحمت ہے، یقیناً قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، یقیناً قرآن ہمارے لیے رحمت، نصیحت اور صحت اور ہدایت والا بن کے آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یوں ارشاد فرماتے ہیں تیرے آنکھ یوں ہیں دبے لچے فصحائے عرب کے بڑے بڑے۔ دنیا کے بڑے بڑے شعراء تھے، عربی داں تھے، اپنی عربی زبان پر انہیں فخر تھا۔ وہ کہتے تھے ہمارے طرح کوئی عربی بول نہیں سکتا، کوئی شاعری کر نہیں سکتا۔ ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا۔ یہ بھی معجزہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لازوال معجزہ عطا کیا، تمام عرب والے خاموش رہ گئے، ایک آیت تو کیا ایک لفظ تک تیار کر کے سامنے پیش نہ کر سکے قرآن کے مقابلے میں۔ قرآن کا بھی چیلنج ہے، لیکن اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی یوں کرتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحائے عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور محترم سامعین، میں تیزی کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے سے قرآن پاک کی افضل اس کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور قرآن پاک سیکھنا بھی عبادت، قرآن پاک سکھانا بھی عبادت ہے، اور جو قرآن سکھاتا ہے اور قرآن سیکھتا ہے وہ سب سے بہتر آدمی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو کس کی طرف میں؟ بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 752 ہے، مشکاہ شریف ہے صفحہ نمبر 183 ہے۔ اور محترم سامعین کرام، قرآن پاک ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسا کہ حدیث پاک ہے الم لیس بحرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یعنی میں نہیں کہتا کہ علم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف اور میم ایک حرف، الف 3 حرف ہیں۔ اللہ اکبر، پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں دیتا اور 30 گناہ معاف فرماتا۔ قرآن شریف جس جگہ پڑھا جائے وہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اب آئیے حافظ قرآن کی عزت کیا ہے اس کو سماعت کریں کہ جو رمضان میں پورا رمضان ایک حافظ قرآن ہمارے سامنے قرآن سناتا ہے، تو قرآن پاک سنانے والے کی فضیلت کیا ہے، جو حفظ کرتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ اکبر، جس نے حافظ قرآن کی عزت کی اس نے نبی کی عزت کی۔ یہ میں نہیں کہتا، کنز الایمان ہے جلد دوم ہے صفحہ نمبر 258 ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک حفاظ
فمن اکرمہم فقد اکرمنی، جس نے ان کی عزت کی اس نے میری عزت کی. سبحان اللہ. حفاظ قرآن کی عزت کرو، جس نے قرآن کو یاد کیا ان کی عزت کرو. کیوں؟ فمن اکرمہم فقد اکرمنی، جس نے ان کی عزت کی اس نے میری عزت کی ہے. تو معلوم ہوا جو حافظ قرآن کی عزت کرتا ہے پیارے آقا کے حدیث کے مطابق اس نے پیارے آقا کی عزت کی. اور جن کے والدین حافظ قرآن بناتے ہیں اپنی اولاد کو، ان کے لیے کیا عظمت ہے. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا، اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی چاند جیسی ہوگی، اور اس کے ماں باپ کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حقیقت نہ ہوگی. قرآن کے حافظ قاری کے ماں باپ کہیں گے یہ ہمیں کس وجہ سے لباس پہنایا گیا ہے، تو ان سے کہا جائے گا یہ تمہارے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے تمہیں یہ عزت ملی ہے، تمہارے بچے کی قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے یہ عزت ملی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اور شاعر کہتے ہیں صحرا میں جنگل میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو. تو جو ماں باپ ہیں ان کی عزت وہاں پر بلند کی جا رہی ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی عظمت ہے. اب حافظ قرآن بھی اپنے رشتہ داروں کو بھی بخشوائے گا. ایک عالم دین ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کو اور اپنے خاندان والوں کو بخشوائے گا. پیارے آقا کی حدیث سماعت کرتے ہیں. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پڑھا، اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام سمجھا، اس کے گھر والوں میں سے ان 10 لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی بخشش کا پروانہ، نجات کا پروانہ عطا کرے گا. ترمذی شریف ہے جلد 2 صفحہ نمبر 118، ابن ماجہ ہے. جب حافظ قرآن 10 گنہگار رشتے دار کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا کیا عالم ہوگا. اشرف مصطفیٰ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے اور آپ اسے چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے آپ وہ چھپاتے جائیں گے. اللہ اکبر. محترم سامعین، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آباد رہتا. جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا وہ گھر قبرستان ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک سماعت کر لیں، لگنے والی بات ہے. اپنے گھر کو قبرستان کہا گیا. حقیقتاً جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے حدیث کے مطابق وہ گھر قبرستان ہے. کیسے، کس کتاب سے کہا آپ نے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. تو معلوم ہوا شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. پھر اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر قبرستان کی طرح ہے، اور جس سینے میں قرآن نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے. ہم سب عہد کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس پر عمل بھی کریں. یہ کس کتاب میں ہے؟ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 115، مشکاہ شریف ہے صفحہ نمبر 184 ہے، 80 پر 4 ہے. آباد ہے وہ دل جس میں تمہاری یاد ہے، جو یاد خدا سے غافل ہو وہ ویران ہے، برباد ہے. اللہ اکبر. محترم سامعین کرام، قرآن مقدس جیسے کہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے آیا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر ایک بیماری کا علاج رکھا گیا. سورہ فاتحہ میں یہ کون کہتے ہیں؟ اب آئیے ہند کے راجہ پیارے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ ہر طرح کی بیماری کا علاج ہے. جو بیماری کسی علاج سے درست نہ ہوتی ہے وہ صبح کی نماز کے بعد سنت اور فرض کے درمیان، صبح کی نماز میں آنا ہے، سنت نماز پڑھنا ہے، فرض نماز کے درمیان
سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر دم کرنے سے لا علاج بیماری کا علاج ہو جاتا ہے۔ اور میرے پیارے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں الفاتحہ شفاء من کل داء، یعنی سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، ہر درد کے لیے دوا ہے۔ اور فرماتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج یہ آزمانے کے لیے آپ ضرور کوشش کریں، جو بھی بیمار ہو گھروں میں فجر کی نماز میں آنے کے بعد سنت پڑھیں، اس کے بعد 41 مرتبہ 40 پر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پانی پر دم کرنا ہے، اس کے بعد فرض نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھیں، اس کے بعد لا علاج جس کا علاج نہ ہو ایسے لوگوں کو پانی پلائے، انشاءاللہ شفا ضرور حاصل ہوگی۔ اور محترم سامعین کرام، قرآن پاک کے تعلق سے جتنا بھی بتایا جائے پڑھا جائے کب ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی قرآن پاک میں مٹھاس رکھی ہے، لاکھوں مرتبہ صرف سورہ فاتحہ ہی کو پڑھا جائے لیکن ہمیں سکون ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا کے گیت ہیں 1 سے 10 مرتبہ سنا، اس کے بعد اس کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اس کو نہیں سنیں گے، دوسرا والا سنا۔ ہر سال نئے نئے گانے، ہر سال نئے نئے ڈرامے، انسان نئی چیزوں کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، پرانی چیزوں کو بھول جاتا ہے، پرانی چیزوں کو سننا پسند نہیں کرتا۔ لیکن محترم سامعین، قرآن کا ایک عظیم معجزہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کو عطا کیا، جس طرح سے پڑھنا شروع کرو گے، روزانہ پڑھتے رہو گے، ویسے ویسے اس کی میٹھاس ہمیں سینے میں محسوس ہوگی۔ خالی قرآن سے جس طرح سے سنتے رہیں گے، ایک ہی صورت ہے لیکن سننے میں بڑا سرور میسر آئے گا ہمیں۔ اور محترم سامعین، جو حافظ قرآن ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہمیں جتنی بھی ان کی عزت کرے کم ہے، جتنی بھی عزت کرے ہماری نظروں کے سامنے شاید یہ غریب نظر آتے ہوں گے، پرانے کپڑے پہنتے ہوں گے، میلے کچیلے کپڑے پہن کر کے گھومتے ہوں گے، لیکن محترم سامعین آپ کے ان کے کپڑوں پر نہ جائے، ان کے حلیے پر نہ جائے، بلکہ یہ دیکھیں دنیا کا انسان اس دنیا میں موجود ہے لیکن کبھی اسے مہمان رسول کا خطاب سے نوازا نہیں گیا ہے۔ جو بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، جو علم دین حاصل کرتا ہے، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ کسی اور کا نہیں بلکہ وہ میرا مہمان ہے۔ جو مدرسے میں داخل ہو گیا وہ میرا مہمان بن کر کے آیا ہے۔ اب مہمان رسول ہے، اسی لیے ان کو مہمان رسول کہا جاتا ہے، ان کی ہمیں عزت کرنا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے شاید دعائیں چیزیں کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں، اللہ و رسولہ عالم، لیکن محترم سامعین، جو بچے مدرسے میں پڑھتے علم دین حاصل کرتے ہیں، اگر وہ قبرستان سے گزر جائے کسی تو اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا دیتا ہے۔ جس گاؤں سے وہ گزر جائے 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس گاؤں والوں کے مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اور محترم سامعین کرام، یہ حافظ قرآن ایسے ہیں، جو عالم دین ایسے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، ان کے لیے سوراخوں میں رہنے والی چونٹیاں دعائیں کرتی ہیں۔ کسی عام انسان کے لیے العلماء ورثۃ الانبیاء نہیں کہا گیا۔ اللہ اکبر، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اب انبیاء کا کام میرے علماء کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو محترم سامعین، جتنی بھی ہم قدر کریں، جتنا بھی وہ ادب احترام کریں، اللہ تعالیٰ کو اس کا اجر ہمیں دینے والا ہے۔ دنیا والا دے یا نہ دے، سامنے والا ہمیں اجر دے یا نہ دے، یہ دنیا والا کیا دے سکتا ہے؟ اللہ کے رسول ان سے راضی ہیں، اب ہم